حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تھے تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں کو برکت والا بنا دے اور ہمیں اتنی زندگی عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں کو بھی پا سکیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور دعا ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ ہے جو اس حدیث پاک میں اس کا ذکر بھی ہے کہ اصل تو رمضان المبارک تک پہنچنے کی دعا کرنا ہے۔ تو یہ جو 2 مہینے ہیں یہ انہی رمضان المبارک کے لیے ایک قسم کا پیش خیمہ ہے کہ ابھی سے مسلمان وہ رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیں، ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اتنی زندگی عطا فرمائے کہ ہم یہ والا رمضان بھی اسی طرح اس کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹتے ہوئے گزار سکیں۔ آج کی نشست میں ضیافت کی فضیلت، اس کے آداب اور احکامات کے حوالے سے بات کرنی مقصود ہے۔ رجب الرجب کے مہینے میں ایک اہم واقعہ وہ معراج کا بھی ہے، اس پہ انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ ضیافت اور مہمان نوازی یہ اسلام کی تعلیمات کا ایک خاص حصہ ہے۔ انبیاء میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت سخی اور مہمان نواز تھے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، اپنے ساتھ ہر وقت وہ کسی نہ کسی آدمی کو کھانے میں شریک فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں ان میں اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی مہمان نوازی کی تعریف فرمائی ہے اور اس کا ذکر فرمایا کہ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہ اے میرے حبیب کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کی اس مہمان نوازی کا ذکر آیا ہے یا نہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب مسلط کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوشخبری دینے کے لیے تشریف لے گئے اور ان کی اولاد نہیں تھی، تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں دی بلکہ ساتھ ساتھ پوتے کی خوشخبری دی کہ ابھی ہم آپ کو ایک بیٹا دیں گے، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا، اس کا نام اسحاق ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا بیٹا ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا۔ آگے بنی اسرائیل کی جو ساری نسل ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی ہے۔ تو اس وقت وہ جو فرشتے آئے تھے وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، اس لیے حسب معمول حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کے آتے ہی انہوں نے اپنا ایک گائے کا جو بچڑا تھا اس بچڑے کو ذبح کیا اور اس کو پھر فرائی کیا، تو فرائی کر کے وہ بچڑا تل کے تو انہوں نے ان مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کیا، قال سلام قوم منکرون فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، ایک تلا ہوا فرائی کیا ہوا ایک بچڑا لے کے آئے تو انہوں نے وہ پیش کر دیا، یعنی اس حد تک وہ مہمان ہوئے۔ وہ تو بعد میں انکشاف ہوا، انہوں نے کہا ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو کھانا نہیں کھاتے۔ وہ لمبا واقعہ ہے، اس لیے میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا، اس طرف نہیں جا رہا۔ تو اس حد تک حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب کوئی آدمی نہیں ملا تو کھانے کا وقت تھا، ایک اجنبی مسافر کوئی باہر سے جا رہا تھا تو انہوں نے اس کو پکڑ کے اپنے ساتھ کھانے میں شامل کر لیا۔ جب کھانا کھانے لگے تو حضرت ابراہیم نے سے عرض کیا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرو۔ تو اس نے کہا یہ اللہ کون ہے اور یہ کیا ہے، میں تو نہیں جانتا، وہ کافر آدمی تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا، کہا جاؤ پھر۔ تو جب وہ بندہ جانے لگا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے وحی لے کے نازل ہو گئے اور اللہ نے شکوہ کیا کہ ایک بندہ ساری زندگی وہ میری نافرمانی کرتا رہا، اس نے میری خداوندی کو تسلیم نہیں کیا، وہ کافر تھا، لیکن میں نے اس کو روزی سے محروم نہیں کیا، اور جب تمہارے سامنے یہ بات آئی ہے تم نے ایک لقمہ بھی اس کو نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شکوہ یا ناراضگی آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اس آدمی کے پیچھے بھاگے اور دور سے جا کے اس کو پکڑ کے لایا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو اس آدمی نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں گے تب۔ تو آپ اس پہ راضی ہوئے، جب بیٹھے تو اس کو بتایا کہ میں نے تمہیں اٹھایا تھا لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پہ سخت ناراض ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، فرشتہ آیا میرے پاس یہ بات لے کر۔ جب اس آدمی کو یہ بات پتہ چلی اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا اور ان کے ہاتھ میں مسلمان ہو گیا، اور پھر وہ آپ نے اس کو کھانے میں شامل فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر مہمان نواز تھے۔ تو قرآن کریم کے اندر بھی اس مہمان نوازی کا ذکر ہے اور احادیث کے اندر بھی اس کا بہت ساری احادیث ہیں جس میں ذکر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، فرمایا کہ لیلۃ الضیف حق واجب علی کل مسلم فمن اصبح بفنائه فهو دین علیہ ان شاء فإن شاء اختصاہ وإن شاء ترکہ، کہ ایک رات کی مہمان نوازی ہر مسلمان پر حق ہے، واجب ہے۔ جو شخص کسی کے ہاں ٹھہرے یعنی مہمان بن جائے تو اس کی ضیافت اس پر قرض ہے، مہمان چاہے تو وصول کرے اور چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ تو مہمان کی مہمان نوازی کرنا اس حد تک فرمایا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، کہ تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ لا خیر فی من لا یضیف، جو آدمی مہمان نوازی نہیں کرتا، تو فرمایا کہ اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ ان نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، اگر تمہارا قیام کسی قبیلے میں ہو اور تم سے ایسا برتاؤ کیا جائے جو کسی مہمان کے لیے مناسب ہے تو اسے قبول کر لو، لیکن اگر وہ نہ کریں تو تم خود مہمانی کا حق ان سے وصول کر سکتے ہو۔ ایک آدمی کسی کے ہاں مہمان جاتا ہے اور وہ گھر والے اس کو کھانا دیتے ہیں، اس کی او بھگت کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرتے تو ان سے لے بھی سکتا ہے کیونکہ یہ حق ہے اس کا، زبردستی بھی لے سکتا ہے، کھانا نہیں دے جو اسے لے سکتا ہے، بستر نہیں دے لے سکتا ہے۔ تو لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اس حد تک فرمایا کہ اگر آدمی ان سے زبردستی بھی لینا چاہے مطلب یہ ہے تو وہ آدمی لے سکتا ہے۔ اس حد تک مہمان کا ان گھر والوں پر، اس میزبان پر حق ہے۔
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک روایت میں فلا یؤذی جارہ ہوتا ہے کہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے، تکلیف نہ دے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے مہمان کی دستور کے موافق ہر طرح سے عزت کرے، اس کا اکرام کرے، اس کو اچھا کھانا کھلائے، اچھا بستر دے۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ ما جائزتہ یا رسول اللہ، کہ دستور کیا ہے اللہ کے رسول، فرمائیے کس طرح اس کی عزت اکرام ہو جائے، تو حضور نے فرمایا کہ یوم و لیلۃ وغیاف ثلاثۃ ایام فما کان وراء ذلک فهو صدقۃ علیہ، فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات، اول درجہ تو یہی ہے، یہ تو ضروری ہے، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ 3 دن تک ضیافت کرنا یہ مستحب ہے، اور اس کے بعد بھی اگر چوتھے 5ویں دن یا اس کے بعد بھی کوئی کسی کے ہاں رہتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ لیکن ایک اور روایت میں اس سے زیادہ کسی کے ہاں ٹھہرنے سے منع بھی فرمایا ہے کہ کسی کے ہاں مہمان بن کے اس حد تک آدمی نہ جائے کہ اگلا تنگ بھی ہو جائے، وہ اس سے دل میں وہ والی بات نہ رہے، تو اس حد تک بھی کسی کے ہاں قیام نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب بھی کسی ہاں کوئی مہمان آئے تو میزبان کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ استقبال کرے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ چلتے ہوئے تشریف لائی، تو اس وقت ان کی چال ایسے تھی کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تھی، اس طرح چلتے ہوئے تشریف لائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا مرحبا بابنتی، فرمایا کہ میری بیٹی کا آنا مبارک ہو۔ تو اس طرح اپنی بیٹی کا استقبال کیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا۔ اس کے بعد پھر ان سے پوچھا تو وہ کوئی بات، ان سے راز کی کوئی بات کی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کوئی بات کی، راز کی، تو وہ روتے ہوئے ہنس پڑی۔ تو عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا کہ آج جیسا دن میں نے دیکھا ہے کہ خوشی اور غم، خوشی وہ غم کے قریب ہے، پہلے آپ رو رہی تھی پھر آپ ہنس گئی، تو اس کے بارے میں بتائیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے باوجود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ والی بات نہیں بتائی، فرمایا کہ میں حضور کا راز افشا نہیں کر سکتی، کوئی راز کی بات کی ہوگی آپس میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی بیٹی کے استقبال کیا، یہ بتایا کہ جب بھی تمہارے گھر میں کوئی آ جائے تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے، خندہ پیشانی کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ، تاکہ وہ دل خوش ہو جائے۔ اگر وہ رو بھی رہا ہے، پریشان بھی ہے، تو وہ ہنس جائے، جیسا کہ حضرت فاطمہ وہ پریشان تھی، رو رہی تھی، کوئی بات ہوگی تو جب حضور نے ان کو ایک بات کہی تو وہ روتے روتے وہ ہنس پڑی، تو وہ دل ان کو خوش ہو گیا۔ تو اسی طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو ہمیں بتائی ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں فاقہ سے ہوں، بھوک لگی ہے، کھانا نہیں کھایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازواج مطہرات کے پاس بھیج دیا کہ جاؤ وہاں جا کے کھانا کھا لو، لیکن ان کے پاس بھی کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو کھانے کی چیزیں اس لیے نہیں ہوتی تھی گھر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی بال و دولت ہوتا، کچھ چیز آتی تو آپ اس کو ہمیشہ صدقہ کرتے تھے، گھر میں کسی چیز کو بھی جمع کر کے رکھتے نہیں تھے جس طرح کہ آج کے زمانے میں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایک بات کی لوگوں سے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو آج رات اس مہمان کی میزبانی کرے، اللہ اس پر رحم فرمائے گا،
اس پر ایک انصاری صحابی غالباً حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آج میرے مہمان ہیں۔ پھر وہ اپنے ساتھ ان کو لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ وہ جو مہمان تھے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، گھر میں جو بھی چیز ہے اس کو ان کے لیے بچا کے نہیں رکھنا ہے، ساری چیزیں پیش کر دو جو بھی کھانے کی ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے پاس اس وقت کھانے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے، بس بچوں کو بہلانے کے لیے۔ تو پھر اس نے اگر صحابی نے فرمایا یعنی تھوڑا سا کچھ تھا بچوں کو بہلانے کے لیے، کوئی زیادہ کھانا نہیں تھا، تو اس انصاری صحابی نے یعنی شوہر نے کہا کہ ایسے اگر بچے کھانا کھا لیں تو فرمایا کہ ان کو سلا دو، ایسے ہی بچوں کو بھوکا سلا دیا، اور ساتھ فرمایا کہ یہ جو چراغ جل رہا ہے اس چراغ کو بھی بجھا دو، اور پھر کہ آج رات ہم بغیر کھانے کے رہ لیں گے۔ تو بیوی نے ایسا ہی کیا، تو وہ انصارات کو مہمان کو کھانا بھی کھلایا اور چراغ کو جلانے کے بہانے سے اس کو بجھا دیا، تو خود مہمان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ مہمان کو پتہ نہیں چلا اندھیرے میں کہ انہوں نے کھانا کھایا ہی نہیں کھایا گھر والوں نے، اور مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، خود بھوکے رہے، اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا۔ تو صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں انصاری صحابی اور ان کی بیوی کو عمل کو پسند فرمایا۔ آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ مسکرایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ یہ لوگ وہ صحابہ وہ لوگ ہیں کہ خود فاقہ سے ہیں، خود ان کو ضرورت ہے، حاجت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ والا جذبہ ان صحابہ کرام کے اندر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ آیت کریمہ اتاری اور ان کی تعریف فرمائی ہے۔ تو اس لیے مہمان نوازی یعنی اس حد تک وہ لوگ تھے کہ گھر میں کھانے کے لیے تھوڑا سا ہے اور وہ بھی بچوں کے لیے ہے، لیکن خود بھی نہیں کھایا، بچوں کو بھی نہیں کھلایا، اور مہمان کو پیٹ بھر کے کھلا دیا، اور مہمان کو پتہ بھی نہیں چلا، صرف اور صرف اللہ جل شانہ نے اس عمل کو دیکھا اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا اور قرآن کریم میں اس کا ذکر فرما دیا۔ تو اس لیے جو مہمان نوازی ہے یہ اللہ جل شانہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ آج کل اس میں بخل سے کام لیا جاتا ہے، جب کسی کے ہاں کوئی مہمان بن جائے تو لوگ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں، ٹینشن لے لیتے ہیں کہ یار اب اس کو کیا کریں گے، کیسے سنبھالیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل ہماری زندگی میں تکلفات پیدا ہو گئے۔ جب بھی مہمان آتے تو پھر اب ہر آدمی سوچ رہے ہیں کہ اب جا کے ہم نے مرغی لانی ہے، گوشت لانا ہے، فلاں کرنا ہے، اس چیزوں میں پڑ گئے۔ اگرچہ یہ چیزیں نہیں، آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق یہ کرنا چاہیے اور جیسا مہمان ہو اس حساب سے اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیے، لیکن ہر وقت شریعت نے ہمیں اس بات کا پابند نہیں کیا، آدمی کو اپنے حالات میں چھوڑ دیا۔ اس لیے جو پیچھے حدیث گزری ہے تو اس میں حضور نے یہی فرمایا کہ آدمی اپنے دستور کے مطابق جتنا اس کے حالات ہیں اس کے مطابق مہمان کی جو ہے وہ مہمان نوازی کرے۔ اس لیے سلمان رضی اللہ عنہ روایت ہے یہ حضور نے فرمایا کہ لا تکلفوا للضیف کہ تم مہمان کے لیے تکلف نہ کرو، کہ اپنے لیے اگر آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ قرضہ لیں یا یہ ہے کہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں، تو اس طرح کے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر حضور نے ایک اور مزید فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے مہمان کے لیے اس طرح کا تکلف نہ کرے جس کی وہ قدرت نہیں رکھتا۔ لا یتکلفن احد لضیفہ ما لا یقدر علیہ کہ آدمی کو طاقت نہیں ہے، اس کی وسعت نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے، تو آپ نے مہمان کے لیے اس طرح کا تکلف نہ کرے۔ جو آپ گوشت کھلا سکتے ہیں گوشت کھلائیں، اگر نہیں کھلا سکتے تو دال ساگ روٹی جو کھانا آپ خود کھاتے وہ بھی ہے۔ بعض اوقات وقت نہیں ہوتا کسی مہمان کے پاس، تو جو گھر میں موجود ہے ما حاضرہ وہی پیش کر دے۔ اچھے طریقے سے اگر کسی کو پانی بھی پلا دیا جائے محبت سے، کسی کو چائے بھی پلا دی جائے تو وہ بھی بہت ہوتی ہے۔ تو اگر چائے پلا سکتے ہیں چائے پلا دیں، چائے کا وقت، اور اگر کھانا کھلا سکتے ہیں اپنی جو حیثیت ہے اس کے مطابق کھانا کھلائیے۔ اور پھر اگر مہمان ہو تو مہمانوں میں بعض اوقات
کچھ بڑے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو کھانا کھانے میں ہمیشہ کوئی مہمان ہے، میزبان ہے یا کوئی بھی مجلس ہو تو اس بات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص کر چھوٹے بچوں کو اس بات کو سمجھانا چاہیے کہ جب بھی کھانا شروع کیا جائے تو سب سے پہلے بڑا آدمی کھانے میں شروع کرے، چھوٹا آدمی وہ کھانے کو شروع نہ کرے، بچے ہیں وہ شروع نہ کرے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کنا اذا حضرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما لم نضع ایدینا حتی یبدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیضع یدہ، کہ ہم جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے تو جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ کھانے میں رکھ کر شروع نہ فرماتے ہم اپنے ہاتھ کھانے میں نہیں ڈالتے تھے۔ تو جو محفل میں بڑا آدمی ہے، جو مجلس میں بڑا آدمی ہے، تو پہلے اس کو شروع کرنا چاہیے، اور پھر اگر مہمان ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے آدمی مہمان سے کہے کہ آپ شروع کریے، اور بعض اوقات مہمان کو جھجک ہوتی ہے تو پھر اس صورت میں جو میزبان ہے وہ خود پہلے کھانا شروع کرے تاکہ مہمان بھی وہ کھانے میں شامل ہو جائے۔